یار مجھے لے جاتے دبئی, مجھے کھلا دیتے کرکٹ میچ, اسکور تو میں نے بھی بابر اعظم جتنا ہی کرنا تھا بھائی. ایسے ہی کھڑے رہتا تو غلطی سے 10 رن بن جاتے, کچھ یہاں سے نکل جاتی, کچھ وہاں سے نکل جاتی. یار ویسے جو ہے نا, پہلے کم از کم یہ ہے کہ پاکستانی قوم میں شرم ہوتی تھی, میری قوم میں شرم تھی, حیا تھی. اب وہ بھی مجھے آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ بے حس ہوتی جا رہی ہے قوم میری. یار ایک گیم ہم کھیلتے ہیں کرکٹ, ایک گیم, صرف ایک گیم کرکٹ کھیلتے ہیں. مشکل سے انڈیا کے ساتھ کھیلنے کا ایک دفعہ سال میں یا 2 دفعہ موقع ملتا ہے پرفارمنس دکھانے کا. یقین کرو پاکستان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نیدرلینڈ سے جیت کے آئے ہو یا آپ زمبابوے سے جیت کے آئے ہو یا نہیں جیت کے آئے ہو. یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ سال میں یا 2 سال میں ایک دفعہ جو تمہیں موقع ملا انڈیا سے کھیلنے کا, اپنا بھرپور کھیل پیش کرو. اب یہ ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا میڈیا پر بھی رپورٹیں آ رہی تھی, عوام مطمئن ہے پاکستان ہار گئے, عوام مطمئن. کچھ شرم کر لو یار, ایک گیم آپ کھیلتے ہو یار, اب تو عوام کی کھچائی بنتی ہے یار. یعنی 25 کروڑ میں سے آپ لوگوں کو یار 11 کھلاڑی ٹھیک نہیں ملتے. یہ کیا گیم پیش کر کے آئے ہو یار, کیا تم لوگ کر رہے ہو یار ڈرامے. تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, بس پھر ہارو ہارو. میں دیکھو انڈیا والوں کی اتنا رگڑا لگاتا ہوں نا, انڈیا والوں کا سب سے زیادہ میں وہاں پر مشہور ہوں, ایک میں اور ایک وہ فضا, اور کوئی انڈیا کا رگڑا نہیں لگاتا. ہر آدمی گھبراتا ہے ان کا رگڑا لگاتے. وہ کرکٹ کے اندر یار آپ بولو شاہین شاہ, یار شاہین شاہ افریدی ہوتا تو تم کون سا جیت جاتے. میں اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر کے دیتا ہوں, پھر بھی ہار کے آتے. سلیکشن نہیں ہے, کوئی کیلیبر نہیں ہے, کوئی بات کرنے کا انداز نہیں ہے. عمران خان کم از کم کیپٹن ہوتا تھا یار, ٹیم کا انگلش بولتا تھا, بندہ کہتا تھا یار کیا بات, بندہ شکل دیکھ کے کہتا یار چلو ہار بھی گیا کوئی بات نہیں. اپنے کرکٹ ٹیم والوں کو دیکھو یار, ایسے لگتا ہے یار وہ صبح ناشتے پہ جو ہوٹل آ کے ہوٹل میں لڑکا پوچھتا ہے نا فرائی انڈا آملیٹ ٹوسٹ, یہ وہ والے لڑکے بھیج دیے. کوئی ٹریننگ نہیں کی ہوئی, کوئی گرومنگ نہیں کی ہوئی, کوئی انگلش نہیں آتی, کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اور اینالسٹ دیکھو, واہ اینالسٹ ملاحظہ فرمائیں, انضمام بھائی بتا رہے ہیں کہ رننگ ٹھیک کرنی ہے, شعیب اختر بتا رہے ہیں میچورٹی اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے, رمیز راجہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ایگریسو گیم کیا ہوتی ہے. مارو مجھے, مارو کوئی مجھے مارو. شرم ہے یار, شرم آنی چاہیے یار. آ جاؤ اب, آ جاؤ اکانومی پہ آ جاؤ. کھچائی تو ہو گئی آپ لوگوں کی ہیں, ایک ڈوز دینی پڑتی ہے, پھر دیکھنا اگلا میچ جیتیں گے. یہ بےزتی کرو پاکستان کی ٹیم کی, اگلا میچ اگر آپ کی طرح کریں گے نا تم جیتے یا ہارو تو بے عزت ہو کے واپس آئیں گے ہار کے. میرے جیسے لوگ ریکارڈ لگائیں گے نا, ٹائٹ کریں گے ان کو بندے کا پتر بنا کے. یہ عزت سے ماننے والے نہیں, جیسے عمران خان چلاتا تھا ٹھڈے مار مار کے, یہ اسی طرح چلتے ہیں. کرکٹ ٹیم سیاست نہیں تو یہ ٹھیک چلتے ہیں. تو عزت سے تھوڑی جیتیں گے یہ, عزت سے نہیں. ان کی بےزتی کرو, یہ اگلا میچ جیتیں گے, میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں. آگے چلو جی. ہاں یاد آیا وہ یہ ٹیلی فون کا واقعہ چل رہا ہے, ابھی بریکنگ چل رہی ہے کہ یہ شوکت ترین صاحب, المعروف شوکت ترین صاحب جو ہیں, جو پہلے کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, پہلے زرداری صاحب کے انڈر میں بھی وزیر خزانہ تھے, انہوں نے کیا ہے ٹیلی فون. کس کو ٹیلی فون کیا ہے؟ وزیر خزانہ مبینہ طور پہ, مبینہ ساتھ کہتے تھے جان بچ جاتی, مبینہ طور پر انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے وزیر خزانہ پنجاب کو, لغاری صاحب کو, اور ان کو کہا ہے وہی اپنے سٹائل کے اندر ہوتا نہیں. ارے بھائی ملک کی عزت زیادہ بڑھی ہے شوکت ترین صاحب, باقی ویڈیو اور کلپیں ہمارے پاس سب کی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, بچ آپ لوگ نہیں سکتے. یہ آپ ٹیلی فون وغیرہ کر رہے ہو, یہ جو شیطان کی خالہ ہے اس کی تمام ریکارڈنگیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں میں نہیں بتاؤں گا, آپ لوگوں کی بھی کلپیں ہوتی ہیں. یقین کرو میں نا, مجھے کتنی دفعہ لوگوں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے آپ وزیر بن جائیں. میں نے کہا یار میں چھوٹا سا اینکر ہوں. تو کہنے لگے یار کیا, پھر میں نے ذہن میں سوچا, میں نے کہا یار علی تو کتنا پڑھ جا, کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھا لے, کتنے تیرے اسٹوڈنٹس آگے نکل جائیں, تو آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ تیری کلپ نہیں بنی ہوئی. تو میری گزارش ہے یار ایک کلپ میری بھی بنا لو کہیں, اسی بہانے میں بھی کچھ بن جاؤں گا. کیونکہ جس کی کلپ ہے وہی دنیا میں آگے جا رہا ہے آج کل. کلپ ہونی چاہیے, جتنی زیادہ ایسی کلپ ہوگی جو بچے نہ دیکھ سکے, اتنا زیادہ بندہ اونچائیوں کی طرف جائے گا پاکستان میں. خیر یہ کلپ بھی باہر آ گئی جو مبینہ گفتگو ہوئی, بے انتہا شرمناک ہے. یقین تو نہیں آ رہا, لیکن پاکستان کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہیں
اس میں کسی بھی چیز کو سچ کہنا یا جھوٹ کہنا اب ہاتھ سے باہر ہے. معذرت تھوڑا گلا بھی خشک ہو رہا ہے. حالات واقعات دیکھ کے نا گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. ملک میں سیلابی کیفیت بھی ہے. ابھی دیکھنا مزہ آئے گا. اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کریں گے ڈرامہ. ہم ان کو کہیں گے صاحب ہمارے ملک میں آ گیا سیلاب, دے دو پلیز دے دو, پیسے دے دو, جھولیاں پھیلائیں گے. لا یار وہ میرا نیا کٹورا کہاں ہے اعجاز؟ وہ جو میں نے کٹورا منگایا تھا, آج کل تو امیر لوگ بھی مانگتے پھر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ہاں یہ کٹورا مانگو نا, اس سے مانگو کٹورا, ادھر لے کر آؤ, میں بھی مانگوں گا. ہاں آج کل تو امیر لوگ بھی مانگ رہے ہیں. مانگ کے ہم مسئلے حل کریں گے. آئی ایم ایف بھی ماموں بہت ہوشیار ہو گیا ہے, اب ہماری باتوں میں نہیں آئے گا. قرضہ تو اس نے ایسے بھی دے دینا ہے, ویسے بھی دے دینا ہے, لیکن اس کے علاوہ لوگ ہمیں پیسے دیں گے. بین الاقوامی بات کر رہا ہوں, مقامی طور پہ تو لوگ آئیں گے سامنے. پاکستان یقین کرو یار, پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناس ہو گیا, ایسا سیلاب آیا ہے, اتنا پرابلم ہوا ہے, لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کمپلیکیٹڈ قسم کی بتاؤں گا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ہائی لائٹ ابھی کیوں ہو رہا ہے. دیکھو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا ٹیکنیکل پیچیدہ نظام ہوتا ہے. بارش ہوئی تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ پانی آتا تو بارش آتا تو پھر زیادہ ہو جاتا, اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان کا ایک بہت ہی ایڈوانس نہری نظام ہے جس کو پاکستانیوں نے نہیں بنایا. ہم نے تو 2% کا کام نہیں کیا, اس کا خراب ہی کیا, اس کو وہ انگریزوں نے بنایا تھا, اور انگریز ایک کلاس کام کرتے ہیں. انہوں نے جو نہری نظام تیار کیا ہے اس میں ہیڈ ورکس ہیں جگہ جگہ پر, آپ کو پتا ہوگا. جیسے جو لاہور کے پاس رہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں تو ہیڈ بلو کی ہے. اس سے پانی کا فلو کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. ڈیمز بھی ہوتے ہیں, ڈیمز میں پانی بھر جاتا ہے, سطح سے اوپر ہو جاتا ہے, پھر پانی کو چھوڑتے ہیں. بارشوں سے فلڈ خالی نہیں آتا, پانی ایکیومولیٹ ہوتا ہے اور ایک دم بھی نہیں آتا, اس کو وقت لگتا ہے. ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں. خیر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یار سچ اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر, آئی ٹیل یو, سچ اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 1000 بوتلیں پانی ایک کمرہ پورا بھر جائے گا, ایک گاؤں کی ایک دن کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. تھینک یو علی بھائی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, میرا اندازہ ہے کہ ابھی تک آپ اس کلپ کو سن چکے ہوں گے جس میں سابق فاضل وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب موجودہ وزیر خزانہ صوبہ پنجاب جناب لغاری صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کو کیا لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے, اور لغاری صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں. مبینہ طور پر یہ بات ہے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کیا ایک فرد, ایک گروہ, ایک پارٹی کے مفادات کیا اس ملک کے مفادات سے زیادہ بڑھ کے ہیں؟ اگر آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان دوبارہ واپس نہیں آ پاتا, سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے اگر یہ نئے پروگرام کے آغاز کو, تو اس کا نقصان کیا ایک فرد کو ہوگا یا پورے ملک کو ہوگا؟ ذرا ہمیں سمجھائیں. دیکھیے علی صاحب, ایک اس کا سیاسی پہلو ہے, ایک معاشی اثر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا سیبوٹاج کا, اس کو اردو میں کہتے ہیں تخریب کاری. اب یہاں پہ جو سیاسی پہلو سامنے آ رہا ہے, اگر یہ آڈیو جو ہے یہ درست ہے اور یہ کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر ایک پیغام یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد, اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ وفاق کو, پاکستان کے مفاد کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. سیبوٹاج کا لفظ آپ نے استعمال کیا, بیٹریل کا لفظ آتا ہے جس کو ہم دھوکہ کہہ سکتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کے پیچھے کلپریٹس کون ہیں, کون لوگ یہ ایجنڈا بنا رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ آڈیو جو ہے یہ درست ہے تو پھر تو جو کنکلوژن نکلتا ہے کہ یہ ایکچولی پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی. اب آپ سوچئے کہ پچھلے 4 مہینوں میں پی ڈی ایم والے یا پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے وہ نہایت ہی مشکل اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس پارٹی کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ذاتی مقبولیت ہے, جو ان کا پولیٹیکل ایسٹس ہیں, ان میں کمی آ رہی. وہ قومی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں,
اور قومی مفاد کو ترجیح دینے کے پروسیس کے دوران ان کا اپنا پولیٹیکل جو مائلیج ہے، ان کی جو پولیٹیکل سانسیں ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اپنے سیاسی مقاصد، اپنے سیاسی اہداف کو پورا کرنے کے لیے قومی مفاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. اچھا، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور ذرا وضاحت سے آپ بتائیے گا. دیکھیں ابھی تو آئی ووڈ ناٹ گو ایز فار ایز ٹو سے جو آپ نے کافی ہارش ورڈز کہے اور کچھ میں نے بھی کہے، ان کی انٹرپریٹیشن بھی کی، ظاہری بات ہے. لیکن سر، از اٹ ناٹ بیٹر کہ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن اینڈ اے وے آؤٹ رادر دین ٹٹ فار ٹیٹ ایز بین ہیپننگ پریویسلی؟ بیٹھ جائیں، مسائل کو حل کر لیں. وی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ دیٹ ہی آلسو از ون آف دی موسٹ پاپولر لیڈرز ان پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ از آلسو ریئلٹی. پی ایم ایل این از آلسو ریئلٹی، پیپلز پارٹی از آلسو ریئلٹی اینڈ پی ٹی آئی آر آلسو ریئلٹی. تو کیا خیال ہے، آپس میں بیٹھیں، کچھ مسئلہ حل کر دیں، کوئی مڈل وے ڈھونڈ لیں؟ علی صاحب، 2 یا 3 چیزوں کا آپ نے اکٹھے ذکر کیا ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو جو ان کے سیاسی اختلافات ہیں بیٹھ کے حل یا کرنے چاہیے. اب اس میں آپ کو یاد ہے کہ بار بار چارٹر آف اکانومی کا ذکر ہوتا ہے. یہ ذکر ہوتا ہے کہ سیاسی آئی تھنک کہ مجھے ان کی آواز نہیں پہنچ رہی، دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ظاہری بات ہے، انٹرپریٹیشن ہے. میں تھوڑا مختصر سا حل بتاتا ہوں، تب تک میرے خیال سے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بھی واپس آ جائیں گے، پتہ نہیں اتفاق کریں نہ کریں. وہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں، ریئلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کبھی کبھار چیزیں جب اس نہج پہ پہنچ جائیں جہاں ملکی مفادات بھی لوگ جو ہیں ان کو شاید مروز خاطر نہ لائیں، in the larger picture mind you, I don't want to accuse anyone of anything unless anything is proved. پر اس کے معنی یہ ہے کہ پھر ریوزٹ کریں، نیگوشیٹ کریں، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا پڑے گا. فروخ سلیم صاحب، معذرت آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی، دوبارہ سے دہرا دیجئے جو بھی آپ جواب دے رہے تھے. جی علی صاحب، چارٹر آف اکانومی کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کچھ عرصے سے بات کر رہے ہیں. جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، اور مجھے اگر جہاں صحیح آئے تو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اس کی ایک دفعہ آفر کی ہے. دیکھیے، میں اٹلی کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے کوئی 70 سالوں میں اٹلی کے اندر کوئی 69 گورنمنٹ تبدیل ہو چکی ہیں. یعنی کہ وہاں پہ سیاسی ہلچل ایسی رہتی ہے کہ اوسطاً 1 سال میں ایک نیا وزیر اعظم، ایک نئی حکومت آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے اپنی معاشی پالیسیز کا جو ٹریک ہے وہ سیاست سے الگ کر کے رکھا ہے. تو سیاستدان اپنی سیاست کرتے رہیں، لیکن کسی طرح سے معیشت کو سیاست سے الگ کرنا تاکہ سیاسی جو ہلچل ہے، سیاسی جو افراتفری ہے، اس کا معاشی پالیسی کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. دیکھیے، پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1100 خاندان ہیں جو ڈائریکٹلی سیاست کے اندر انوالوڈ. جو باقی 3.5 کروڑ پاکستانی خاندان ہیں، ان کا تو سارا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے، وہ ڈائریکٹ تعلق کوئی سیاست کے ساتھ نہیں. تو سیاسی سفیر کو اور پولیٹیکل سفیر کو اگر کسی طرح الگ کیا جائے اور اس کے منیمم ایجنڈے کے اوپر ساری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے ایک چارٹر آف اکانومی لکھ ڈالیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3.5 کروڑ پاکستانی خاندانوں کا بھلا اسی میں نظر آتا ہے. نہیں، لیکن I do not disagree with you، لیکن I just say کہ let's build bridges and let's not break them. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ آپ کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کے جو شہر ہیں، وہاں ہو گیا، ٹیکسلا ہو گیا، پنڈی ہو گیا. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ why do we not build a bridge؟ کیونکہ دیکھیں، we cannot go as far as calling everyone a traitor، کیونکہ I have always been against it. I have never been in favor of the fact that in the past people accused the PMLN of doing something that was in contradiction to the state's interests. And I would not like to say the same about PTI. I am just saying that let's build a bridge. Let's try to reach a middle point. We do not resolve the political problem. We do not resolve the economic problem. Simple. In Pakistan, both of them go hand in hand. کیا کہتے ہیں آپ؟
علی صاحب، جو آج سننے میں آیا ہے، جو آڈیو ٹیپس لیک ہوئی ہیں، مجھے یاد نہیں آتا کہ پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پہلے سامنے آیا ہو کہ جہاں پہ صوبے جو ہیں وہ ریاست کے مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کی ڈیمانڈ مانی جائے، اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے سیاسی اہداف جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ الیکشن کس طرح کروانے ہیں۔ یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کا۔ یہاں پہ ایک جماعت ایسی ہے جو باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، اس وقت تو ساری پاکستانی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، یا وہ وفاق میں ہیں یا وہ صوبوں میں ہیں، تو وہ تو حکومت کے مزے جو ہیں وہ اڑا رہی ہیں۔ یہاں پہ نقصان تو صرف اور صرف 22 کروڑ پاکستانیوں کا ہو رہا ہے۔ تو اس نقصان کو کس طرح روکنا ہے؟ کہ ہم نے تقاریر میں یہ سنا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر مجھے آپ وزیر اعظم دوبارہ نہیں بنائیں گے، فوج تباہ ہو جائے گی، خانہ جنگی کا ایک اعلانیہ بڑا مقبول کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو دونوں بیانیے کہ معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے، 22 کروڑ پاکستانیوں کا مفاد کہاں ہے، اور خانہ جنگی والا جو بیانیہ ہے، یہ دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے صاحب۔ ان دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا ضروری ہو۔ لیکن دیکھیں، میں مختصراً بات کروں گا، مجھے بریک پر جانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فردر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو things will become even worse. What I'm trying to say is, let's not repeat the mistakes that we have made in the past, and let's try to find a way to pacify rather than go into confrontation. یہاں پر میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا آگے آنے والے دنوں کے اندر۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب، رہنما ہیں PMLN کے اور نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کا شو۔ جناب بہت شکریہ۔ اب بات یہ ہے صدیق الفاروق صاحب، آپ نے پتہ نہیں آڈیو کلپ بغور سنی کہ نہیں سنی، جس میں مبینہ طور پر جناب شوکت ترین صاحب جو پہلے وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ موجودہ وزیر خزانہ پنجاب جناب لغاری صاحب کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، مبینہ طور پر، مبینہ ساتھ بول رہا ہوں تاکہ جان بچ جائے۔ بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب IMF کے کو خط لکھ دو یا کس کو خط لکھ دو تو پاکستان کا مقدمہ کمزور کر کے تو سر ملک کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تو بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کو ریلیف کیسے دیں جب انہوں نے ہمارے پارٹی کے قائد یعنی عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے۔ سر آپ دہشت گردی کے مقدمے ختم کر دیں، نہیں تو ہم مسئلے میں آ جائیں گے بطور ملک۔ نہ آپ کو فرق پڑے گا، نہ عمران خان صاحب، نہ PTI کو، غریب آدمی رل جائے گا، 300 روپے کا ٹماٹر خریدنا پڑ رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ پہلے تو مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ جب قومی معاملہ آتا ہے تو میں نہ پارٹی کی سیاست کرتا ہوں نہ شخصی سیاست کرتا ہوں۔ یہ جو کال ہے، پہلے تو IMF کا جو پروگرام ہے یہ مرکزی حکومت کے ساتھ ہے، اور IMF کے پروگرام کے ساتھ دستخط جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت نے کیے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، امپلیمنٹیشن جو ہے ہمارے ذمہ آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کا کام کیا ہے کہ وہ خط لکھیں۔ اس کا یہ مطلب ہے جیسا کہ وہ ہے کہ وہ اس کو شخصی حیثیت میں لے رہے ہیں۔ قانون کے مطابق عمران خان نے جو افسروں کو تھریٹ کیا، جو عدلیہ کو تھریٹ کیا، یہ 780A میں اس کی سزا ہے، اور 680A میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں جو 1997 میں بنا تھا، اور وہ عمران خان کے خلاف نہیں بنا۔ یہ اس وقت سے یہ چیز موجود ہے، تو وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف پرچہ کٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جبکہ پاکستان کی معیشت کو یہ تباہ کر چکے ہیں، یہ 4 مہینے میں نہیں تباہ ہوئی، یہ تباہ کر گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے اس میں ڈائنامیٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ IMF کو لکھنا اپنی طرف سے یہ سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا بنایا جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کی یہ کال پکڑی ہے،
بظاہر تو قانون کہتا ہے کہ کال کسی کی ٹیپ نہیں ہوتی، لیکن سازش جب ہو رہی ہو تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سازش ہے، یہ غداری ہے ملک کے ساتھ، اور جنہوں نے یہ کال ٹیپ کی ہے اور اس کو عام کیا ہے تاکہ ان کی غداری، اور اس کے پیچھے عمران خان اور یہ سب لوگ ہیں، تاکہ ان کی غداری قوم کے سامنے آئے۔ انہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ انعام کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت جو کام یہ کر رہے ہیں، یہ آئین اور قانون کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ بھی پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور میں اس میں دو باتیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف پابندی کا ریفرنس جلدی حکومت دائر کرے، جو فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے سلسلے میں جو رپورٹ اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آیا ہے اس کے مطابق بھی، اور ساتھ یہ بھی لگا دیں کہ یہ دیکھیں یہ اس ملک کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ لیکن میں لہٰذا ان کی سر دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب درگزر کرنے والے آدمی، اور مجھے پتہ ہے آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور پوری آپ کی پارٹی جو ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ صاحب پارٹی میں یہ شغاب پڑ گیا یہ وہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت کا ووٹ بینک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ نواز شریف صاحب درگزر کرنے والے آدمی جنہوں نے مشرف کو معاف کر دیا، ان چیزوں کو بھی سر آپ ماضی میں جانے دیں۔ میں تو کہتا ہوں ایک دوسرے کو غدار غدار کہنے والی اب رسم ختم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ جیسے جو ذہین عقل مند لوگ ہیں ان کو بٹھائیں، ذرا عمران خان صاحب کو سمجھائیں، تھوڑا آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، کوئی مڈل وے تلاش کریں۔ سر ریاست کو بچانا، دیکھیں میں نہیں کہتا، لیکن مشرف صاحب ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے گارڈ آف آنر پیش کر کے باہر بھیجا، ان کی بھی سوچ کچھ ایسی ہی تھی کہ ریاست آئین سے بھی بالا تر ہے، تو انہوں نے وقتی طور پہ آئین کو بھی آپ کو پتہ ہے، اور تو سر تھوڑا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں، نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف نے میری ذات اور میرے خاندان کے خلاف جو کیا ہے میں وہ معاف کرتا ہوں، اور یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ان کے یہ افواہیں چل پڑی تھی کہ بس وہ اب پل بھر کے مہمان ہیں، تو اس موقع پہ انہوں نے اپنی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ معافی بڑی چیز ہے اور بڑے دل والے جو ہے معاف کرتے ہیں، یہ بڑا کام ہے، اس لحاظ سے انہوں نے معاف کیا۔ لیکن ریاست کے خلاف غداری، آئین کے خلاف غداری جو ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اگر اس اقدام کو ہم معاف کر دیں گے تو پھر کسی غدار کا جو ہے نا گریبان نہیں پکڑا جا سکے گا، لہٰذا ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ عمران خان نے جو کچھ نواز شریف صاحب کے خلاف کہا، جو کچھ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، جو جعلی اور جھوٹے مقدمات قائم کیے، وہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے، یہ میری جان ناقابل معافی ہے۔ اچھا میری بات تو سنیں سر، میری بات تو سنیں۔ میں دیکھیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ قیادت کے نزدیک ہیں، بات بھی آپ سے مشورہ لے کر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا سر، دیکھیں میں نے اتنی تقریریں سنی نواز شریف صاحب کی، کسی تقریر میں انہوں نے یہ کہا اڑے اوہے عمران خان اڑے اوہے میں نہیں چھوڑوں گا یہ وہ، تو وہ تھوڑے نرم دل آدمی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کوئی بھی چیز پرسنل نہیں لی نا، کیونکہ دس از اے پولیٹیکل بیٹل، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی مین اسٹریمنگ تو کرنی پڑے گی نا۔ دیکھیں پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے سر۔ میں اس زمانے میں کہتا تھا، آپ کے ساتھ پروگرام کرتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب لوگ کہتے تھے نون لیگ یہ وہ، میں کہتا تھا نون لیگ از اے پولیٹیکل ریئلٹی اینڈ نواز شریف از پاپولر لیڈر۔ تو سر آج بھی میں یہی کہوں گا کہ عمران خان بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے، تو وی ول ہیو ٹو کمپرومائز نا سر، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جیسے نرم مزاج لوگ اور جو کیا میانہ روی پسند جو لوگ ہیں وہ سمجھائیں نا، قومی دھارے میں لے کر آئیں، یہ علیحدہ کر دینا تو کافی نہیں ہوگا، اس سے اور کرائسس کریٹ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کیسے حالات ہو گئے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اس پولرائزیشن کی وجہ سے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ نے ٹھیک کہا، الحمدللہ میں بہت سے معاملات میں نرم مزاج ہوں، میری پارٹی کا اوورال مزاج جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا پی ٹی آئی کا بنا ہوا ہے، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ آخر کہیں تو لائن کھینچنی پڑے گی نا، کہیں تو لائن کھینچنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی مسلح افواج کے اندر سازش کرنے یعنی بغاوت کرنے کی سازش کرے گا
اور اس کا منصوبہ سارا سامنے آ جائے گا، اور یہ اس وقت سازش کرے گا جب ہمارے بارڈرز پر ہمارے دشمن کی فوجیں پڑی ہوئی ہوں، اس وقت وہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو حضور یہ ناقابل معافی ہے۔ اس لیے انہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی۔ شہباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن انہیں ہاتھ بڑھایا تعاون کا۔ جس وقت ٹی ایل پی نے دھرنا دیا، ساری اپوزیشن نے حکومت عمران خان کا ساتھ دیا کہ دھرنوں سے ہم حکومتیں ہٹانے کے خلاف ہیں۔ انڈین جارحیت سامنے آئی، ساری اپوزیشن، ساری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جب کرونا آیا، ساری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو یہ، اور پھر انہوں نے پھر اسی اپوزیشن نے جو اب حکومت میں ہے یہ بھی کہا کہ آئیے معیشت پہ بیٹھیں، جو اصلاحات کرنی ہے ان پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں آپ کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا۔ یہ لیکن اس چیز کے اوپر میں خان صاحب کو بھی کہوں گا کہ بھائی پلیز آپ بیٹھیں سر، اب معاملات آگے بڑھ گئے ہیں اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا ضروری ہے، وقت میرے پاس کم ہے۔ دیکھیں ماضی میں کارگل کے معاملے میں، ڈان لیکس کے معاملے میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں نون لیگ کے بارے میں کہتے رہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک دوسرے کو غدار غدار نہ کہیں، ہاتھ ملائیں، ملک کو مضبوط کریں۔ پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔